يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَصُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ سورہ بقرہ کی 47 سے 49 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی، اور میں نے تم کو جہاں کے لوگوں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی شخص کسی شخص کے بالکل کام نہ آئے گا، اور سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ کسی کو جرم کی برابری میں فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی وہاں پر مدد مل سکے گی۔ اور اے بنی اسرائیل، جب ہم نے فرعون کے لوگوں سے تم کو نجات دی جو تم کو سخت عذاب دیتے تھے، یعنی تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے یہ ایک بڑا امتحان تھا۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو یہ اصل میں اس لیے کہا ہم نے، یہ بنی اسرائیل سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بار بار خطاب کر رہے ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ نبیوں کی اولاد ہے، یہ پیغمبروں کی اولاد ہے، اور خاص کر یہ جو بنی اسرائیل ہے، ان کے ابا نبی، ان کے دادا نبی، ان کے پڑدادا نبی، تو یہ خاندانی اعتبار سے بڑے اونچے نسب کے لوگ ہیں، یعنی کوئی عام لوگوں میں سے کوئی جنرل کیٹیگری سے آنے والے لوگ نہیں ہیں، تو ان سے گویا کہ یہ بات چل رہی ہے۔ تو وہی بات دہرائی، پیچھے جو دہرائی تھی، کہی تھی اللہ نے، نعمتوں کو یاد کرو ہمارے، ناقدری نہ کرو اس کی، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے۔ یعنی دنیا میں تم اپنی فضیلت منوا کر کے اپنے نبیوں کی اولاد ہونے کا گویا کہ واسطہ دے کر کے لوگوں سے عزت اور شرافت حاصل کرو، یا اپنے آپ کو ایسا سمجھو کہ ہم تو چونکہ پیغمبروں کی اولاد ہے تو ہمارے لیے بہت ساری وہ چیزیں بھی جائز ہے جو عام لوگوں کے لیے حرام ہے۔ اور بہت ساری وہ چیزیں یا وہ احکامات جس کی ذمہ داری عام لوگوں پر دی گئی ہے، ہم اس سے جو ہے مستثنیٰ ہے، ہم اس سے باہر ہیں۔ ہم اگر ان احکامات پہ عمل نہیں کریں گے تو بھی چلے گا، چونکہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ یہ بھرم نکالو دماغ میں سے، یہ سوچ دماغ میں سے نکال دو کہ تم کوئی اسپیشل قوم ہو، یا تمہارے ساتھ قیامت کے دن کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ کیا جائے گا، یہ دماغ میں سے نکالو۔ یہ اللہ کے نزدیک
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت و شرافت صرف اس کے لیے ہے جو اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو۔ اگر اللہ کا ڈر دل میں ہے اور جنت کی طلب ہے اور دنیا کی زندگی اللہ کی فرمانبرداری کے مطابق اگر ہے تو ہم تو فرعون کی بیوی کو بھی جنت میں داخل کریں گے۔ اور اگر تقوی دل میں نہیں ہے، دنیا کی زندگی من مانی گزارنے کا جنہوں نے اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے، اور آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس جن کے اندر اگر نہیں ہے، تو پھر نوح کے بیٹے کو بھی ہم دنیا میں بھی برباد کر دیں گے، آخرت میں بھی برباد کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، ان کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، وہ آئندہ کل کے پارے میں آئے گا وہ ذکر کہ یا بنی ارکم معنا، اے میرے بیٹے اس کشتی میں سوار ہو جا ہمارے ساتھ، کیونکہ اللہ کی وارننگ ہے، اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ جتنے کشتی میں ہوں گے وہی بچا لیے جائیں گے، ان کے علاوہ سب ہلاک اور برباد کر دیے جائیں گے۔ یا بنی ارکم معنا ولا تکن من الخاسرین، گھاٹا اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے نافرمانوں میں سے مت ہو جا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا پیغمبر، اور اس پیغمبر کی دعوتی ایکٹیویٹی، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا ذکر خود اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، الف سنۃ الا 50 عاما، 1000 میں 50 کم سال، 950 برس اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا پیغمبر اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے نافرمانوں کے ساتھ مت ہو جا، کشتی میں سوار ہو جا، بات مان لے۔ کیا کہا اس بیٹے نے؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا وہ عذاب سے مجھے مت ڈرائیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کا بیٹا کہہ رہا ہے۔ قال سآوی الی جبل، میں جو ہے پہاڑ پر جا کر کے اپنے آپ کو سیکیور کر لوں گا، اپنے آپ کو محفوظ کر لوں گا میں۔ یعصمنی من الماء، اتنی ہائٹ پہ چلا جاؤں گا، اتنی اوپری سطح پہ چلا جاؤں گا کہ وہ پہاڑ مجھے آپ کے رب کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ گفتگو ان کی اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام، لا عاصم اليوم، بالکل نہیں، پہاڑ یا دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے لا عاصم اليوم جو آج تجھے بچا سکے، الا من رحم اللہ، ہاں اللہ جس پر رحم کرے وہ بچ سکتا ہے آج، باقی کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ یہ گفتگو ان کی چل رہی ہے باپ بیٹے کی، نبی والد اور نافرمان بیٹا کی گفتگو چل رہی ہے، اور قرآن نے فرمایا وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، یہ ان کی گفتگو چل رہی تھی کہ ایک پانی کی ایک لاٹ اور موج نے دونوں کو الگ کر دیا اور بیٹے کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، ہلاک کر دیا۔ تو اس کے آگے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب سے کہہ رہے اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ میری فیملی کو ہلاک نہیں کریں گے، تو یہ چونکہ میرا بیٹا ہے، میرا فیملی ممبر ہے یہ، اور آپ کا وعدہ ہے کہ آپ میری فیملی کو ہلاک نہیں کریں گے، اور یہ میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہو لیس من اہلک، نوح یہ بیٹا تمہاری فیملی کا ممبر نہیں ہے۔ اور عجیب بات ہے، وہ تو اللہ کی بات ہے، اپنے پیغمبروں سے بات کرنے کا اللہ کا اپنا انداز ہے۔ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں نوح، ان کے بارے میں سفارش نہیں کرنا، اس کے بارے میں
اگر اس کے بارے میں اگر آپ نے اس کے بعد اگر سفارش کی تو آپ ظلم کرنے والے کہلائیں گے۔ یہ ہے اللہ کا معاملہ۔ کیا ہم لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ تو پتہ نہیں کس انداز سے وہ باتیں چل پڑی ہے، کسی موقع پہ کہتے ہیں ہم میں کہ بہت سارے لوگ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فلاں کا دامن پکڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ نبی ہے، نبی اس کا بیٹا ہے، کوئی دامن وامن نہیں چلے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن سے بچو، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس، کوئی کسی کے رتی برابر، رائی کے دانے کے برابر کام نہیں آئے گا، کوئی نہیں کام آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، وہ تو بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی بچے سب سائیڈ لائن ہو جائیں گے اور سائیڈ لائن کر دیے جائیں گے۔ اس دن سے اپنے آپ کو بچو اور اس دن کو سامنے رکھ کر کے دنیا کی زندگی کی تعمیر کرو اللہ کی مرضی کے مطابق، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اپنا عمل اپنے ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار۔ یہ کیا جملہ ہے یہ؟ یعنی اگر اس کی گہرائی سے اگر ہم اس کو سمجھیں تو دل دہلا دینے والا جملہ ہے، پسینہ آ جانا چاہیے ہماری پیشانی پہ یہ جملہ سن کے۔ بولتے ہیں نا بھائی وہ خبر سن کر کے میرا بی پی ہائی ہو گیا، یہ اس سے لاکھ درجہ بڑی خبر ہے یہ۔ یا فاطمہ، اے فاطمہ، کون فاطمہ؟ فاطمہ منی، فاطمہ مجھ سے ہے، میرا جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے محمد رسول اللہ کو تکلیف دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرمایا آپ نے، جنتی عورتوں کی سرداری کی بشارت سنائی ہے۔ صرف جنتی نہیں ہے حضرت فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار ہے وہ۔ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا بندوبست کر لو۔ اللہ اکبر۔ اگر بالفرض سپوز کسی وجہ سے تو پکڑ لی گئی، محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہونے کے ناطے تجھے چھوڑا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہاں ہیں ہم؟ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے تو حج کر لیا، اب تو جنت ہمارے انتظار میں۔ ہم نے کچھ کوڑیاں کسی غریب کی مدد شہرت کی نیت سے دی اور سمجھ لیا ہم نے کہ ہم نے اللہ کے دین میں خرچ کیا اور جنت ہمارے انتظار میں۔ قرآن کی چند آیتوں کو پڑھ لیا اور سمجھ لیا کہ ہم نے جنت تو ہمارے انتظار میں ہے۔ ضرور نیک اعمال جہنم سے بچانے کے لیے، جنت میں داخل کرنے کے لیے سبب اور ذریعہ ضرور ہے، لیکن وہ اعمال اللہ تک پہنچنے چاہیے۔ میں نے بارہا وہ آیت آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو کوئی بندہ ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا، جا کے ساتھ اگر با صلہ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا۔ جو کوئی ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا تو فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ہم 10% بڑھا کر کے دیں گے اسے، لیکن لائے گا تب، کرے گا تب نہیں۔ پتہ چلا نیکیاں کرنے والے بہت ہیں، یہ بنی اسرائیل بھی نیکیاں بہت کرتے تھے، لیکن نافرمانیاں اتنی کرتے تھے کہ ان کی نیکیاں ختم ہو جاتی تھی اور قیامت کے دن پتہ چل جاتا تھا نیکیاں تو کچھ باقی نہیں رہی، سب ختم ہو گئی۔ نافرمانیاں کر کر کے، ریاکاری کر کے، دکھلاوا کر کے، احسان جتا کر کے سب ختم کر دیا، اور گناہ جو ہے وہ ذہنوں سے بھلا دیے اور نیکیاں یاد رہی، اور قیامت کے دن نیکیاں ختم کر دی گئی اور برائیاں باقی رہ گئی۔
لا تجزی نفس، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منہا شفاعہ، کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ سورہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں ہم لوگ، کیا ہے جملہ؟ من ذا الذی، ہے کسی کے اندر کوئی طاقت تو ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے اور سفارش کرے کسی کی؟ کھڑا ہونے کی طاقت ہے کسی میں؟ سفارش اور لب کشائی کی بات تو آگے کی بات ہو گئی، بات کرنے کی بات تو الگ ہو گئی، کھڑے ہونے کی طاقت ہے کسی کے پاس؟ قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا لمن الملک اليوم، کس کی کنگڈم ہے آج، کس کی بادشاہت ہے آج؟ کہاں ہے وہ سکندر جس نے دعویٰ اور وعدہ اور پلان کیا تھا پوری دنیا پہ حکومت کرنے کا؟ اینا، کہاں ہے؟ این الملوک، کہاں ہے بادشاہ لوگ؟ کہاں ہے مالدار لوگ؟ کہاں ہے عہدے منصب والے لوگ، دنیا پر راج کرنے والے لوگ، دنیا کو کنٹرول کرنے والے لوگ، دنیا پر اپنی حکومت کا سکہ جمانے والے لوگ، دنیا کو اپنے ماتحت کر کے چلنے کا پلان کرنے والے؟ اینا، کہاں ہے؟ لا تقبل شفاعہ، کسی کی سفارش سنی نہیں جائے گی۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی سنی جائے گی اس وقت جب آپ کو حکم دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لمبی حدیث ہے کہ میں قیامت کے دن سجدہ کروں گا، میرا سجدہ 7 دنوں سے زیادہ ہوگا، اور قیامت کا دن دنیا کے 1000 سال سے بڑا ہوگا، 50,000 سال کا، ویسے 7 دنوں تک میں سجدے میں پڑا رہوں گا۔ اس وقت اس میں روایت میں فرمایا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیے، سل تعطا، سر اٹھائیے اور جن کو چاہیے جنت میں لے کے جائیے۔ نہیں 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 نہیں، آپ مانگیے، دیں گے ہم، آپ مانگیے۔ توحید میں کسی طرح کی کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں اللہ کی ذات کی کبریائی، بڑائی اور تقدس اور عظمت کے سلسلے میں۔ آپ کی عظمت اپنی جگہ پر، آپ کو ہم نے اپنے بعد کا مقام اور مرتبہ دیا ہے، اپنے برابر کا نہیں۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم چند اعمال کر کر کے ایسا سمجھ رہے ہیں کہ باقی لوگ جہنمی ہیں، جنتی تو میں ہوں۔ اگر دنیا میں، اگر مسجد میں اگر کوئی نیک آدمی ہے تو وہ تو میں ہوں، اور جن کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں وہ تو میرے بازو والا آدمی ہے، وہ تو میرا پڑوسی ہے، وہ تو میری بیوی ہے، وہ تو میرا شوہر ہے، وہ تو میری والدہ ہے، وہ تو میرے فلاں ہے، میں تو ٹھیک ہوں نہیں۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، دنیا میں دے دلا کے چھوڑ دیا جاتا ہے، بولے اتنا لے لو چھوڑ دو، کوئی لیا نہیں جائے گا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا زمین بھر کر کے بھی اگر خزانہ کوئی آدمی ایسا ہو جس کو قابل بنایا جائے کہ وہ زمین بھر کر کے جو خزانہ اویلیبل کر سکے، تو اتنا لے کر کے بھی ایک لمحے کی سزا کم نہیں کی جا سکتی۔ کیا لگ رہا ہے دنیا میں الٹپ ہے دنیا؟ یہاں پہ کوئی فرما بردار ہے اور کوئی نافرمان ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ ایک کر کے کھڑا کریں گے قیامت کے دن۔ ایک ماں باپ کا فرما بردار، ایک ماں باپ کا نافرمان، دونوں برابر ہوں گے قیامت کے دن۔ ایک اللہ کی کے ڈر کر زندگی گزارنے والا اور ایک اپنی منمانی زندگی گزارنے والا، دونوں برابر ہوں گے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ اللہ کا معاملہ اتنا الٹپ نہیں ہے۔ وہاں تو اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیک عمل کیا ہوگا وہ اس کو وہاں پر دیکھ لے گا، اس کو بدلہ دیا جائے گا، چاہے وہ خیر کا عمل ہو چاہے وہ شر کا عمل ہو۔ تو یہ گویا کہ ان کو سمجھا دیا ہے، یعنی آخرت بتانا اصل میں اللہ یہ چاہ رہے تمہاری بے راہ روی، بد اخلاقی، بد کرداری اور اللہ کے ساتھ نافرمانی کی جو مین بیس اور بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ تم نے آخرت کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ قیامت کی زندگی کا تمہیں تصور نہیں ہے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس تمہیں نہیں ہے، اس وجہ سے تم دنیا میں نہ اللہ کے فرما بردار ہو، نہ اخلاق اور کردار والی قوم بنے ہو تم۔ ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کہاں پہ ہیں، ہمارے اندر آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس کتنا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کے اندر غور و فکر کرنا ہے، اگر اس وقت میری موت آئے
تو میں کس جگہ جانے کے لائق قابل؟ میرا فیصلہ کہاں کا ہوگا؟ جنت کا ہوگا، جہنم کا ہوگا؟ اور کیا میں اس قابل ہوں کہ میں اپنی زندگی کا حساب دے سکوں اللہ کے پاس؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ پل صراط کے بارے میں اللہ فرما رہے ہر ایک کو گزرنا ہے، کمپلسری، ہر ایک کو، اور ہر ایک کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ معمولی بات ہے، اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک پیٹرن اور ہمیشہ ایک دعا یہ رہا کرتی تھی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب آسانی کے ساتھ لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، موجودہ جو آیت میں یہ بتائے گی، آخرت کے سلسلے میں فکر مندی نہایت ضروری ہے۔ اگر وہ ہوگی تو ہم اللہ کے فرما بردار بھی ہوں گے اور مخلوق کے لیے با اخلاق اور با کردار بھی ہوں گے۔ اور اگر آخرت کا تصور اگر ہٹ گیا تو نہ اللہ کے فرما بردار ہوں گے، نہ مخلوق کے لیے با اخلاق اور کردار ہوں گے۔ اللہ پاک آخرت کے تصور کے ساتھ مجھے آپ کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔